السلام علیکم۔ چونکہ ہم تھائی لینڈ کے بارے میں بات کر رہے تھے تو اس کا پارٹ 2 ہے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور چلیں زیادہ ٹائم کیے بغیر ضائع تو ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جو ہماری پریویس رہ گئی تھی۔ تو ہم کر رہے تھے بات تھائی لینڈ کی آگے معاشیات جو ہے اس کا چوتھا ٹاپک جو تھا وہ معاشیات۔ اگر تھائی لینڈ کی معاشیت کے بارے میں جانا جائے تو تھائی لینڈ جنوبی مشرقی ایشیا کی سب سے بڑی معاشیتوں میں سے ایک معاشیت ہے، جو زراعت، مینوفیکچرنگ اور سیاحت کے لیے جو ہے وہ زیادہ مشہور جانی جاتی ہے۔ زراعت میں خاص طور پر جو ہے وہ چاول کاشت کیے جاتے ہیں جو کہ دیہی علاقوں میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو دوسرا جو ہے وہ جبکہ مینوفیکچرنگ کے شعبے جو ہیں وہ بشمول آٹوموٹو اور الیکٹرانکس اور ٹیکسٹائل ملک کی جو ہے وہ جی ڈی پی میں ایک بہت ہی نہایت جو ہے وہ کردار جو ہے وہ اپنا نبھا رہی ہے۔ اور تھائی لینڈ کو خوراک کے لحاظ سے جو ہے وہ دنیا کا جو ہے کچن بھی مانا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو اعزاز حاصل ہے کہ بھئی یہاں سے سپلائی جو ہے وہ کافی زیادہ کی جاتی ہے۔ اور جو ہے سیاحت کے حوالے سے اگر اس کا دیکھا جائے تو سیاحت کے حوالے سے یہاں پر جو ہے وہ سالانہ سال جو ہے وہ لاکھوں جو ہے وہ سیاحت جو ہے وہ آتے ہیں یہاں پر صرف سیر و تفریح کرنے کے لیے، کیونکہ تھائی لینڈ جو ہے یہاں کا مشہور جو شہر ہے ان کا جو ہے وہ ان کا کیپٹل جو ہے وہ بینکاک، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا ایک اور 2 شہر ہیں وہ بھی بڑے مشہور ہیں، تو وہاں پر زیادہ تر لوگ گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور اگر ہم ان کے معاشرے اور تہوار کی بات کریں جو کہ ہمارا 5واں اور بڑا نہایت اہم کردار تھا جو کہ کسی بھی معاشرے کو بتانے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے ان کے تہوار جو ہے وہ نہایت امپورٹنٹ کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ان کے تہوار کے اوپر جائیں تو تھائی معاشرہ احتراماً مہمان نوازی اور برادری کی بہت بڑی اہم مثال پیش کرتا ہے، جو کہ سانو کا تہوار جس کا مطلب یہ ہے تفریح یا لطف اندوزی، تھائی طرز زندگی میں مذکری حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ یہ لطف اندوزی اور تفریح جو ہے یہ ان کا ایک تہوار ہے، یہ ان کی جو ہے وہ مرکزی زندگی میں بڑا ہی ایک اہمیت کے حامل ہے تہوار یہ جو ہے۔ تو تہوار جو ہے وہ تھائی ثقافت کا ایک لازمی حصہ ہے، جس میں سوننگ کرن، یعنی کہ اگر اس کو آسان ورڈز میں آپ کو بتایا جائے تو تھائی نیا سال، یعنی کہ جیسے نیو ایئر ہوتا ہے، یہ تھائی اپنا جیسے چائنیز نیو ایئر ہے تو یہ اپنا ایک جو ہے وہ سال جو ہے وہ مناتے ہیں، یعنی کہ نیو ایئر یہ اپنی مناتے ہیں۔ اور لوئے کراتوننگ، یعنی کہ یہ روشنیوں کا چہر جو ہے، روشنیوں کا تہوار جو ہے، تو سب سے زیادہ منایا جاتا ہے سوننگ کرن کے دوران پانی کی لڑکیاں اور بزرگوں کو احترام کرنے کی رسومات اور تہوار کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ اور جبکہ جو ہے وہ لوئے کراتونگ جو ہے وہ پانی کی ان کی کو دیوی ہے، یعنی کہ پہلے آپ کو بتایا کہ یہاں پر بدھزم جو ہے وہ زیادہ تر ہے، تو اس لیے یہ بدھوں کو مانتے ہیں۔ اور جو ان کی پانی کی دیوتی ہے، یہ دوسرا تہوار جو ان کا نہایت بڑا ہے وہ ان کی پانی کی دیوتی کے کرتے ہیں۔ اس میں ان کا تہوار ایسے ہوتا ہے کہ یہ پھلوں کی، فروٹوں کی ٹوکریاں جو ہے وہ تیار کرتے ہیں اور اس کے اوپر دیوا یا کو موم بتی لگا کر تو اس کو جو ہے وہ پانی میں ڈال دیتے ہیں کہ بھئی پانی میں اب چلتے جا، خود تجھے ہماری دیوی اٹھا لے گی، اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے ان کا، جیسے یہ عقیدہ ہے۔ اور اگر اس کا جو ہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے اس کا بات کی جائے جو کہ ہمارا ایک مین موضوع ہے جی، کھانا پینا، کھانا نہ ہو تو پھر مزہ نہیں ہوتا۔ تو جو تھائی کھانا ہے وہ اپنے جو ہے ذائقوں کے لحاظ سے دنیا میں بڑا ہی ایک مشہور ہے، یعنی کہ میٹھا، کھٹا، نمکین اور مسالے دار عناصر سے جو ہے وہ بھرپور ہوتا ہے۔ تو یہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ چاول اور نوڈل، جسے ہم میگی شیگی کہتے ہیں، یہ چاول اور نوڈل جو ہے وہ دیے جاتے ہیں اور انہی کو ہی علیحدہ ڈشز میں سرو کر کے علیحدہ چیزوں میں بنا کے تو یہ پیش کرتے ہیں۔ اور ان کا کھانے کا جو ہے وہ جو بڑا ہی وی آئی پی سسٹم ہے، اور ان کا جو لوکل اسٹریٹ فوڈ ہے وہ تھائی کھانوں کا جو ہے وہ سب سے اہم کردار جو ہے ادا کرتا ہے تھائی کھانوں میں۔ اور ان کی جدید ترقی جو ہے، جدت و ترقیات جو ہے وہ حالیہ برسوں میں تھائی لینڈ نے اپنی ترقی میں بہت سارے موقع جو ہیں وہ پار کیے ہیں۔ تو سیاسی عدم استحکام اور معاشی جو ہے وہ لحاظ سے انہیں ابھی بھی تھوڑے سے مسائل درکار ہیں، مگر ملک جو ہے وہ تعلیم اور ترقی اور صحت کے لحاظ سے جو ہے وہ کافی زیادہ آگے جا رہا ہے۔ جنوبی مشرقی ایشیا میں تھائی لینڈ کا اسٹرکچر جو ہے وہ ایک بڑا ہی نہایت جو ہے وہ تجارتی لحاظ سے اور صحت کے لحاظ سے ایک بڑا وی آئی پی جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے۔ تو ہمارا تھائی لینڈ کے حوالے سے یہ تھا تھوڑا سا جو ہمارا اپنا تجربہ تھا تھائی لینڈ کے حوالے سے۔ تو کائنڈلی اگر آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہو تو آپ ضرور شیئر کیجئے۔
تو ہم آپ کے جو ہے وہ سوال کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اپنی ای میل نیچے دے دیں گے، تو ہم سے ای میل کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے کا. اور اگر آپ نے وہاں پر ٹورزم کے حوالے سے جانا ہو تو ہماری کمپنی آپ کو ٹورزم کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سروس پرووائڈ کر سکتی ہے. تو آپ رابطہ کریں، اپنی جو ہے وہ معلومات لیں. کسی اور کنٹری کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو معلومات پرووائڈ کریں تو کائنڈلی وہ بھی ہمیں بتائیں، تاکہ ہم کسی اور کنٹری کے بارے میں بھی آپ کو معلومات فراہم کر سکیں. تھینک یو. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.